بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: ایک بھی نماز پڑھے بغیر جنت میں کون داخل ہوئے تھے؟ مدینہ منورہ کے شمال میں احد پہاڑ ہے، جس کے جنوب میں وادی قناع ہے۔ صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ وادی قناع میں برسات کے موسم میں پانی بھر جاتا ہے۔ بنو عبد الاشہل سے تعلق رکھنے والے لوگ اسی علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر بنو ظفر کا محلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اپنے ایک پیارے صحابی مصعب بن عمیر کو اسلام کا سب سے پہلا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی تبلیغ کا کام کریں۔ مصعب بن عمیر مدینہ پہنچے تو بنو عبد الاشہل کے ایک فرد اسعد بن زرارہ کے گھر پر قیام فرمایا۔ یہ مکہ مکرمہ میں سن 1190 میں حج پر تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ساتھیوں سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی کے ہمراہ ان سے منا میں ملاقات کی، جس کے نتیجے میں اسعد یثرب کے دیگر 5 افراد کے ہمراہ وہیں اسلام قبول کر چکے تھے۔ اسعد بنو عبد الاشہل کے سردار سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ بنو عبد الاشہل کے ایک اور بڑے سردار کا نام اسید بن حضیر تھا۔ یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سیدنا مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ بنو ظفر کے محلے میں تبلیغ کے لیے گئے۔ اس محلے میں ایک باغ کے اندر پانی کا کنواں تھا جس کا نام مرک تھا۔ وہ وہاں بیٹھ گئے۔ چند مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں آئے ہیں تو وہ بھی ان کے پاس جمع ہونے لگے۔ مصعب بن عمیر کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ گفتگو بڑی عمدہ اور خوبصورت کیا کرتے تھے۔ اپنے مخاطب کو تھوڑی ہی دیر میں اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ سردار سعد بن معاذ کو کسی نے ان دونوں کی آمد کی اطلاع دی۔ سردار سعد بن معاذ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے شرک پر سختی سے قائم تھے۔ سعد سخت ناراض ہوئے کہ یہ ہمارے محلے میں کیوں آئے ہیں، لیکن انہوں نے حکمت سے کام لیا۔ بنو عبد الاشہل کے دوسرے بڑے سردار اسید بن حضیر سے کہنے لگے، ذرا جانا اور دیکھنا یہ دونوں ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں۔ ذرا جا کر ان کو ڈانٹ پلا دو، ان سے کہہ دو کہ دوبارہ ہمارے محلے میں نہ آئیں۔ سعد کہنے لگے، اسید میں یہ کام خود بھی کر سکتا تھا، مگر تمہیں معلوم ہے کہ اسعد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور وہ مصعب کا ساتھی ہے۔ اسید نے اپنا نیزہ اٹھایا اور ان کی طرف چل دیا۔ اسید کو دور سے آتا دیکھ کر اسعد سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس چلا آ رہا ہے، ذرا اس سے نرمی اور محبت کے ساتھ خوبصورتی سے بات کرنا۔ مصعب کہنے لگے، اگر یہ بیٹھ گیا تو ضرور اس سے بات کروں گا۔ اسید وہاں پہنچے اور اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ انہوں نے سفیر اسلام کو ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے کہا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سیدنا مصعب نے نہایت محبت بھرے لہجے میں فرمایا، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ہماری بات سن لیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیں ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی، تمہاری باتیں سن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسید بیٹھ گئے۔ مصعب نے تھوڑی ہی دیر بات کی اور ان کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی، جس کا ان پر خوب اثر ہوا۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسید نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھی۔ کہنے لگے، میرے پیچھے ایک اور شخص بھی ہے، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو بنو عبد الاشہل کا ہر شخص اسلام قبول کر لے گا۔ میں ابھی اسے تمہارے پاس بھجواتا ہوں۔
یہ چند گھنٹوں کی بات تھی کہ سیدنا سعد بن معاذ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب ان کا رخ اپنے قبیلے کی طرف ہے۔ قبیلے کے لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد ان کے پاس آ کر رکے اور کہنے لگے، بنو عبد الاشہل، تم لوگوں کے ہاں میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہمارے سردار ہیں، نہایت عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ سعد بن معاذ کہنے لگے، پھر سنو، جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بنو عبد الاشہل کے تمام مردوں اور عورتوں سے میری گفتگو حرام ہے۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس قوم کے مردوں اور عورتوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ شام ہونے تک ایک فرد کے سوا بنو عبد الاشہل کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ اکیلا شخص کون تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ اس کو لوگ اسیرم کے لقب سے پکارتے تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق اس کا نام عمرو بن ثابت تھا۔ یہ شخص اسلام سے بہت دور اور اس کے سخت مخالفین میں سے تھا۔ اسیرم اپنی قوم کو بھی اسلام لانے پر ملامت کرتا تھا۔ خود اس کی اپنی قوم بنو عبد الاشہل کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مگر یہ شخص اپنی ضد پر اڑا رہا اور اسلام قبول نہ کیا۔ اسلام عفو و درگزر کرنے والا مذہب ہے۔ اس میں جبر نہیں، بلکہ یہ لوگوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں خوب غور و فکر کریں، جب ان کو اطمینان حاصل ہو جائے تب اسلام قبول کریں۔ قارئین کرام، ذرا غور کریں، پورا قبیلہ مسلمان ہے، یہ شخص انہی کے درمیان رہتا ہے، مگر کوئی اس کو مجبور نہیں کر رہا، اس پر کوئی سختی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے خود ہی ایسے اسباب مہیا فرما دیتا ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہجرت کے تیسرے برس غزوہ احد ہوتا ہے۔ اسیرم کی قوم کے تمام نوجوان اور جنگ کے قابل مرد میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسیرم انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اپنے گھر جاتا ہے اور تلوار ہاتھ میں لے کر باہر آ جاتا ہے۔ اس قوم کے دیگر افراد میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ گھر سے نکلا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور میدان جنگ کی طرف پیدل ہی چل دیا۔ احد کا میدان اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں پہنچا تو لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ اسیرم نے مسلمانوں کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا۔ اس کا ہدف اپنے قبیلے اور کنبے کی حمایت نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی تھا۔ لڑائی کے دوران اسے بہت زخم آ گئے، وہ زمین پر گر پڑا۔ شام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام شہداء اور زخمیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ شہداء کو تلاش کرتے کرتے وہ اچانک اسیرم کے پاس پہنچ گئے۔ اسے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، ارے یہ تو اسیرم ہے، یہ میدان جنگ میں کیسے آ گیا؟ یہ تو کافر تھا، اسلام لانے سے انکاری تھا۔ اسیرم سے پوچھا گیا، عمرو تم یہاں میدان جنگ میں کیسے پہنچ گئے؟ کیا تم اپنی قوم پر مہربان ہو کر آئے ہو یا اسلام کی رغبت سے آئے ہو؟ اسیرم کی زبان سے آخری الفاظ یہ نکلتے ہیں، نہیں، بلکہ میں تو میدان جنگ میں اسلام کی رغبت سے آیا ہوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی تلوار لی اور لشکر اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسلام کے دشمنوں سے جنگ کی اور جو زخم مجھے لگے ہیں اسی راہ میں لگے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسیرم صحابہ کرام کے ہاتھوں میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انہوں نے اسیرم کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یقیناً اہل جنت میں سے ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنتی ہے۔ جب لوگ اس سوال کا جواب نہ دے پاتے تو وہ لوگوں کو بتاتے کہ ان کا نام اسیرم عمرو بن ثابت تھا جو بنو عبد الاشر کے فرزند تھے۔